یہ جو کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین جو حضور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی نئی تحقیق ہمارے سامنے ہے، اس کا بالکل مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کارروائی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال تبارک وتعالی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فضائل اہل بیت اطہار پر حضور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی تصانیف اور خطابات دنیا بھر میں مشہور ہیں، ہر کوئی اس سے واقف ہے کہ کس طرح دور حاضر میں اس صدی میں اہل بیت اطہار کے تذکروں کو اور اہل بیت اطہار کے فضائل کو ایک معنی میں دبایا جا رہا تھا، چھپایا جا رہا تھا۔ حضور شیخ الاسلام نے برملا اپنے خطابات کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے ان فضائل اور مناقب کو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے دوبارہ احیاء کر کے اس کا پیش کیا، اور یہ فضائل اور مناقب کچھ اور نہیں ہیں، وہی فضائل ہیں جو قرآن مجید میں جن کا تذکرہ آیا ہے، وہی فضائل و مناقب ہے جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ہیں۔ شیخ الاسلام کے تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی آپ سے واقف ہے، لیکن صرف آپ کے بارے میں اتنا کہا جا سکتا ہے وقت کی تنگی کو دیکھ کر کہ جو علمی خدمات تفسیری میدان میں حدیث کے عنوان پر حضور شیخ الاسلام نے رواں صدی میں انجام دی ہیں، وہ ناقابل فراموش ہے، اور ان خدمات کو دیکھ کر اکابرین امت نے، آپ کے معاصرین نے آپ کو مجدد رواں صدی کا لقب دیا اور کہا کہ یہ دور رواں صدی کے آپ مجدد ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کی جو خدمات ہے وہ خدمات بھی ایسی ناقابل فراموش ہے کہ آپ کی تصانیف کا اگر ذخیرہ دیکھا جائے تو ان میں 33 سے زیادہ کتب صرف اہل بیت کے عنوان سے متعلق ہے، 33 سے زیادہ کتب، جن میں چھوٹی بڑی سب شامل ہے۔ اہل بیت اطہار کے عنوان پر آپ نے کتابیں مرتب فرمائی، مصنف فرمائی، اور عزیزان محترم آج کی یہ جو کتاب ہے القول المتین فی امر یزید اللعین، یہ دور حاضر کی اصل میں ایک ایسی ضرورت ہے جس کو حضور شیخ الاسلام نے آج ایک نئی تحقیق کے ساتھ، اور وہ جو بات لوگوں کے پاس دبی اور چھپی تھی اس کو اجاگر کر کے، اس کو پھر ابھار کر یہ ایک تحقیقی شکل میں شیخ الاسلام نے پیش کیا۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ضخامت آپ دیکھ سکتے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ جب رسم رونمائی انجام پائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کافی ضخیم کتاب ہے، قریب 750 سے زائد اس کے صفحات ہیں، اور یہ کتاب کے اندر 16 ابواب شیخ الاسلام نے قائم کیے، 16 ابواب میں اس کو تقسیم کیا، اور ہر باب میں شیخ الاسلام نے ایسے عالمانہ انداز میں، ایسے فقیہانہ انداز میں گفتگو فرمائی کہ ایک عام فرد اگر اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر پورا مواد موجود ہے، اور پھر علماء اور فقہاء اور یہ اسکالرز اور پروفیسرز کے لیے بھی الحمدللہ شیخ الاسلام کی ہر کتاب ہی کی یہ بات ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ایک ورڈکٹ، ایک فتوے کی شکل ہے جو یزید کے کفر پر اور یزید کے لعنت کے اس بات میں جو آپ نے مرتب فرمایا ہے۔ کافی تحقیقی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جو 16 ابواب ہیں ان میں پہلا باب حضور شیخ الاسلام نے
فضائل اہل بیت اطہار پر باندھا۔ اب فضائل اہل بیت اطہار پر تو کئی کتابیں ہیں، 33 میں نے جیسے عرض کیا کہ 33 سے زائد کتاب فضائل اہل بیت پر ہے، لیکن اس کے اندر جو فضائل اہل بیت اطہار کا جو چیپٹر، جو باب شیخ الاسلام نے بنایا ہے، وہ ایک خاص انداز کا باب ہے، اور وہ باب در حقیقت آپ کو وہ پہلا باب ہے۔ جب آپ وہ باب پڑھتے ہیں تو آگے کی کتاب میں جو اصل عنوانات آنے والے ہیں، جو آگے کی کتاب میں جو مسائل ثابت کیے جا رہے ہیں، وہ باب اس کے اندر معاون ہے اور مددگار ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو شیخ الاسلام نے وہ پہلے باب میں فضائل اہل بیت اطہار کے ان آیات مبارکہ کا انتخاب کیا اور ان احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اہل بیت اطہار نفس رسول ہے، جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار جان مصطفیٰ ہے، اہل بیت اطہار سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے، اور اللہ کے حبیب کی ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ عنوانات کے تحت شیخ الاسلام نے بہت عمدگی کے ساتھ اس کتاب کے اندر اس عنوان کو پیش کیا، یہ سبجیکٹ کو پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کتاب اپنے ہاتھوں میں لیں گے تو اور مزید اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس کتاب کا دوسرا باب، اب یہ ابواب پر میں تو تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، لیکن صرف اشاریے یہ 1-2-3 ابواب سے متعلق آپ کو دے رہا ہوں۔ پہلا باب تو فضائل اہل بیت اطہار سے متعلق ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو حضور کے نفس ہونے کا، حضور کی جان ہونے آپ نے ثابت کیا، اور جو ان سے محبت کرے وہ محبت ہے، جو ان کو اذیت پہنچائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، یہ آپ نے اس میں ثابت کیا۔ اور پھر دوسرا باب یزید کے کفر پر ہے۔ اب یہ یزید کے کفر کا مسئلہ تو علماء کرام کی موجودگی ہے، کوئی لب کشائی ہوگی، میں صرف اتنا یہ عرض کروں کہ کفر یزید پر خال خال کوئی کہتا ہے، ہر کوئی فسق تک جاتا ہے، فجور تک جاتا ہے، لیکن شیخ الاسلام نے یہ جرت مندانہ، اور جس طرح آپ کے ہر دور میں، ہر زمانے میں شیخ الاسلام اپنے تصنیفی اور تالیفی دور میں جس طرح سے جرت آمیز انداز میں اپنے پورے سبجیکٹ کو پیش کرتے ہیں، شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر یزید کے کفر پر اتنی ہی جرت کے ساتھ اپنے دلائل کو پیش کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب کے دوسرے باب میں یہ ثابت کیا ہے کہ امام حسین کا قتل صرف ایک نفس انسانی کا قتل نہیں ہے۔ اگر آپ نفس انسانی کے قتل کے اعتبار سے کسی پر حکم شرعی لگائیں گے تو وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آئے گا، لیکن حضور شیخ الاسلام نے اس باب میں ثابت کیا کہ یہ نفس انسانی کا قتل نہیں، امام حسین کا جو قتل کیا گیا، میدان کربلا میں جو مظالم ڈھائے گئے اور امام حسین کو قتل کیا گیا، وہ قتل در حقیقت نفس رسول کو اذیت پہنچانا ہے، نفس رسول تک اس کی اذیت پلٹتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے یہاں پہ کہا کہ جو حضور کو اذیت پہنچائے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا، رسول کو اذیت پہنچانے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بات حضور شیخ الاسلام نے اپنے اس کتاب کے دوسرے باب میں اس کی تفصیلات کو اپنے دلائل کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ آپ نے سمجھانے کی اس میں کوشش کی اور دلائل دیے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے ایک خاص عنوان پر گفتگو کی، عذاب کی قسموں پر گفتگو کی۔ عذاب کی قسمیں، عذاب کی کتنی قسمیں ہیں؟ عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، اور عذاب مہین ہے۔ تو یہ عذاب مہین قرآن مجید میں کن کے لیے آیا، وہاں سے استنباط کیا، وہاں سے شیخ الاسلام نے یہ بات کو اخذ کیا کہ عذاب مہین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے زیادہ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ اور یہاں جس آیت شریفہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا اور حضور شیخ الاسلام نے اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا ہے، سورہ احزاب کی 97ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے متعلق جو بات کہی گئی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہا کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت ہے
اور ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ تو یہ ذلت آمیز عذاب جو ہوتا ہے وہ کفار کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں ثابت کیا، اور بہت سارے دلائل حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں پیش کیے۔ اور یہ لوگوں نے جو ایک بات چلا دی کہ یزید کی طرف توبہ کا جو احتمال کیا، توبہ کا، یزید شاید توبہ کر لیا ہو سکتا ہے توبہ کر لیا، تو حضور شیخ الاسلام نے اس بات کا بھی رد کیا کہ احتمال توبہ، یعنی توبہ کا ظن آپ رکھ رہے ہیں، صرف یہ آپ کا گمان ہے کہ کر لیا شاید، اور یہ شاید سے بڑی چیز آپ کے پاس ایک حقیقت ہے کہ یزید کے دور حکومت میں، یزید کے کہنے پر، یزید کی رضامندی پر قتل امام حسین ہوا، اور قتل امام حسین اذیت مصطفیٰ کا باعث ہے۔ تو یہ بات ظنی طور پر نہیں ہے، یہ بات قطعی ہے کہ جو اللہ کے حبیب کو اذیت پہنچائے وہ کافر ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک خاص بات حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں، یہ توبہ کا جو احتمال کر کے لوگ توبہ کی طرف، یزید کی توبہ کی حقیقت کا آپ نے جو گویا اس کتاب کے اندر پوسٹ مارٹم کر دیا، پورا کھول کے رکھ دیا کہ یہ توبہ کی کیا سر ہے اور کیا ٹانگ ہے۔ عزیزان محترم، پھر مزید آگے حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب کے ابواب میں یزید سے متعلق جو ارشادات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضور کے جو ارشادات یزید سے متعلق ہیں ان کو اس میں پیش کیا، اور پھر یزید کے بارے میں جو صحابہ اکرام اور تابعین اور اتباع التابعین اور ائمہ اور اکابرین امت کی جو رائے ہے اور جو گواہیاں انہوں نے دی ہے یزید کے کردار پر، یزید کے فسق پر، یزید کے فجور پر، یزید کے حرام کو اختیار کرنے پر اور حرام کو سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنے پر، یہ ساری دلائل حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں یہاں شامل کی ہے اس کتاب میں۔ اور پھر یہ جو ایک مخمصہ پیش کیا جاتا، یہ ایک جو لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا کیا جاتا کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا، یزید کو یہ معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو میدان کربلا میں عمر بن سعد اور یہ وہاں کا جو شمر تھا یہ لوگوں نے انجام دے لیا، یزید کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تو شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر وہ خطوط کے اقتباسات پیش کیے ہیں جو یزید نے عمر بن سعد کو لکھا، جو یزید نے اپنے سارے گورنروں کو لکھا کہ امام حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو سختی کرو، سختی کرو۔ اور سختی کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سختی کرنے کے لیے تمام تر مصیبتیں ڈھائی جاتی ہے، وہ تفصیلات ہم بزرگوں سے سماعت کریں گے، علماء کرام سے ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ بات نہیں ہے کہ یزید قتل امام حسین سے نابلد تھا، نا واقف تھا، وہ انویر تھا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ جتنے سختیاں امام علی مقام پر اور آپ کے خاندان پر ہوئی، یہ ساری سختیوں سے وہ واقف تھا، بلکہ وہ ساری سختیوں کا حکم اس نے دیا تھا۔ یہ بات کو حضرت شیخ الاسلام نے اس کتاب میں ثابت کیا۔ اور پھر اس کتاب کے اندر ائمہ کرام، مفتیان کرام اور ائمہ فقہ کی جو سٹیٹمنٹس ہے، جس کو جورسٹک سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے، جس کو فتوے کہے جاتے ہیں، جس کو فقہ میں اقوال ائمہ کہا جاتا ہے، وہ اقوال ائمہ کا ایک ایسا ذخیرہ اس کتاب میں جمع کیا جو یزید کے کفر پر، جو یزید کے لعنت پر، یزید کے فاسق ہونے پر، یزید کے تمام تر اس کے احوال کو دیکھ کر جو ائمہ نے فتاوے دیے، وہ سارے فتاووں کو حضور شیخ الاسلام نے اس میں جمع کیا۔ اور یہ فتاوے ابتدائے علوم فقہیہ کے دور سے لے کر آج تک کے سارے اکابرین امت کے فتاوے اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر حالیہ دور کے جو اکابرین گزرے ہیں ان کے دور تک، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمت و رضوان، ان تمام کے فتاووں کو حضور شیخ الاسلام نے پیش کیا کہ کون سے زمانے میں امام حضرت مجدد الفسانی بھی اس میں شامل ہے۔ سارے ائمہ یعنی مذاہب اربع کے جو چاروں ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان تمام کے فتاووں کو اور ان کے شاگردوں کے فتاووں کو حضور شیخ الاسلام نے اس کے اندر پیش کیا۔ یہ کتاب بہت سارے اعتبارات سے
اس زمانے کے اندر بہت زیادہ اس کتاب کی ضرورت تھی، اور اہل سنت میں خصوصاً جو ہمارے درمیان یزید کے متعلق ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ کتاب ان بدماشوں کے چہروں پر یزید کے متعلق جو نرم گوشی پیدا کرنے کی اس مذموم سازش میں لگے ہیں، ان کے اوپر حضور شیخ الاسلام کی یہ کتاب ایک تماچا ہے۔ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یزید کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کے متعلق آپ کوئی سافٹ کارنر رکھیں، جس کے متعلق آپ کوئی ایسا خیال رکھیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے امام حسین کے قتل کی سے برات کا اعلان کر دیں۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری علیہ مدظ اللہ العالی نے اس کتاب کو حنفیوں کے اندر، احناف کے یعنی فقہ حنفی کے جو اصول ہیں، جو اسلوب ہیں، ان کے مطابق اس کتاب کو پیش کیا۔ گویا یہ کتاب احناف کے پاس ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کفر یزید پر احناف کے یہاں یہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس پر مزید تفصیلات تو ہمارے مہمانان گرامی کی طرف سے آپ سماعت کریں گے۔ یہ کتاب، یہ جو کام تحقیق حضور شیخ الاسلام کی ہمارے سامنے پیش ہوئی ہے، ہمارے سامنے آئی ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی کے بعد مذہب شافعیہ کے لوگوں کے اندر امام بیہقی کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ امام بیہقی کا شافعیت پہ احسان ہے کہ انہوں نے شافعیت کے جو اصول تھے اس کے مطابق بیہقی کے احادیث کو جمع کیا، اور کئی ایسے کتابیں آپ نے تالیف فرمائی، مرتب فرمائی جو امام شافعی کے اسلوب کے مطابق ہیں۔ اور ہمارے حضرت ملا علی قاری کے بارے میں احناف کے پاس وہی بات کی کہی جاتی ہے کہ حضرت امام ملا علی قاری کا حنفیت پہ احسان ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا۔ اور پھر ہم کو یہ اعزاز ہے کہ ہم جس دکن کی سرزمین میں ہیں، حضرت محدث دکن سید شاہ عبداللہ نقشبندی قادری قدس اللہ سرہ العزیز، جو الزجاجۃ المصابیح کے آپ لکھنے والے ہیں، آپ نے جو کتاب لکھی اس کتاب سے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حنفیت، مذہب حنفیت پر فقہ حنفی کے مطابق لکھی جانے والی کتاب ہے۔ تو میں آج کی اس کتاب سے متعلق آپ کے لیے یہ ایک جملہ آپ کی گوشے گزار کروں کہ کفر یزید پر حنفیوں کے پاس جو ایک مسئلہ، ایک معمہ تھا، ایک مبہم تھا، حضور شیخ الاسلام نے حنفی امام ہونے کی حیثیت سے دور حاضر کے آپ نے اس مسئلے کو اس طرح پیش کیا اور علی الاعلان پورے اس بات کے ساتھ، پوری زور کے ساتھ حنفیت کے اعتبار سے یزید کا کفر آپ نے ثابت کیا۔ اور یہ دور حاضر کا یہ جو کارنامہ شیخ الاسلام کا ہے، اس دور جدید کا یہ جو کارنامہ مجدد رواں صدی حضرت طاہر القادری علیہ الرحمہ مدد اللہ العالی کا یہ جو کارنامہ ہے، عزیزان محترم، یہ کارنامہ صدیوں اور سالوں یاد کیا جاتا رہے گا۔ اس کی آج انشاءاللہ تعالی بزرگان اصحاب اور بزرگ اسکالرز، بزرگ مشائخ، بزرگ علماء کے دست مبارک سے اس کی آج رسم رونمائی انجام پائے۔